اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ نساء کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 95 میں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نہیں ہے برابر گھر بیٹھے رہنے والے مسلمان جن کی کوئی عذر نہ ہو اور جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے۔ فضیلت دی ہے اللہ نے ان کو جو جہاد کرنے والے ہیں اپنے مال سے اور جان سے، بیٹھے رہنے والوں پر درجے کے اعتبار سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اپنی جان و مال خرچ کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، ایک کام کر رہے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو بس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا کام کاج کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جو جہاد کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں بس اپنے کام میں مگن ہیں، لیکن ہے مسلمان۔ درجے کے اعتبار سے دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے ان لوگوں پر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگرچہ سب سے وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے بھلائی کا، لیکن فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدین کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھڑے ہیں، بیٹھے رہنے والوں پر بڑے ثواب کے حساب سے۔ یعنی جو اجر عظیم ہے، بڑا ثواب ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے سب کے ساتھ، وہ مسلمان چاہے جو بیٹھے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی بھلائی کا وعدہ ہے کہ بھلائی ہوگی، لیکن جو فضیلت ہوگی وہ مجاہدین کو ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان پر فضیلت کے اعتبار سے اوپر ہوں گے، وہ نچلے درجات پہ ہوں گے۔ جس طرح میں نے بتایا نا کہ یہاں درجات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بھی درجات رکھے ہوئے ہیں، اور وہ فضیلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے حساب سے، کہ جو جتنے احکامات اللہ تعالیٰ کے زیادہ مانے گا اس کو اس کی اتنی فضیلت زیادہ ملے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ 96 میں فرما رہے ہیں، یعنی کہ بڑے درجے ہیں اس کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے درجات ہیں، اور مغفرت ہے اور رحمت ہے، اور اللہ ہے بے انتہا بخشنے والا اور ہر حال میں رحم کرنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کی طرف سے ان کو مغفرت ملے گی، ان سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی لوگوں سے، لیکن اللہ کی احکامات اور اللہ کی راہ میں دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مغفرت کرنی ہے اور ان پر رحمت کرنی ہے، یعنی اپنا رحم ان پر اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بے انتہا، یہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، بخشنے والا بھی ہوں اور ہر حال میں رحم کرنے والا بھی ہوں، کہ جتنا کچھ ہو سکتا ہے کہیں سے بھی گنجائش نکل لے گی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے وہاں سے گنجائش نکال کے اس پر رحم کرنا ہے۔ دیکھیں ناظرین، جب اللہ تعالیٰ خود ہی اتنے بڑے رحمین ہیں کہ وہ اپنے اوپر اللہ نے لازم کر دیا ہے کہ ہر حال میں رحم کرنا ہے، یعنی کہیں سے بھی گنجائش نکلتی ہے تو گنجائش نکال کے بندے کو بخش دو، تو پھر سفارشوں کی کیا ضرورت پڑے گی کہ آپ نبیوں کے ناموں پہ دے رہے ہو، ولیوں کے ناموں پہ دے رہے ہو، یا باقی جس کو آپ اچھا سمجھ رہے ہو اس کے نام پہ دے رہے ہو۔ اللہ کا نام آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کہ اس کو دیتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے کہ اس کے نام پر آپ دیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ پر اور اس قرآن پر یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم نہیں کرے گا۔
جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر راحمین ہونے کا اور ہر حال میں رحم کرنے کو لازم قرار دیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر حال میں رحم ہی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کو ہی سب کچھ مان کر اس کے نام پر دینا سیکھیں اور یہ شرک اور کفر کو چھوڑ دیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک وہ لوگ کہ روح قبض کریں گے ان کے فرشتے اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے اپنے جانوں پر. یعنی وہ لوگ جو اپنے جانوں پر ظلم کر رہے تھے، کفر و شرک میں مبتلا تھے، جب ان کی روحوں کو وہ فرشتے قبض کریں گے یعنی ان کو موت دیں گے تو پوچھیں گے ان سے فرشتے تم کیا کر رہے تھے. یعنی ان سے فرشتے پھر پوچھیں گے کہ آپ کیا کام کرتے تھے، کیا کس طرح کر رہے تھے دنیا کے اندر رہ کے. وہ کہیں گے کہ ہم بہت کمزور اور بے بس تھے اپنی سرزمین میں. وہ کہیں گے کہ یار ہم تو جو ہے نا بہت کمزور بھی تھے، یعنی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور بے بس تھے، ہماری بس میں کوئی بات نہیں تھی. مثلا جس طرح آج کل لوگ جو غربت کے مارے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار کیا کریں، ہمارے پاس تو ٹائم ہے ہی نہیں، نہ نماز پڑھنے کا نہ کچھ کرنے کا، یا ہم اگر یہ نہ کریں تو یار کون ان سے آگے بات کرے. تو یہ جو شیعہ سنی میں داخل ہوئے ہیں لوگ، فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ یار باقی اتنے میلاد کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں، باقی نیاز کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، یا یہ نہ کھائیں گے تو کیا کھائیں گے. تو وہ کمزور بے بسی کی بات کریں گے. تو فرشتے کہیں گے کیا نہیں تھی اللہ کی زمین وسیع کہ ہجرت کر جاتے تم اس میں سے. یعنی پھر وہ فرشتے ان کو بولیں گے کہ آپ کفر اور شرک کو آپ نے سب کچھ مانا ہوا تھا، تو کیا اللہ تعالیٰ کی زمین تھوڑی تھی، وسیع نہیں تھی کہ آپ یہاں سے چھوڑ چھاڑ کے کسی اور سرزمین میں جا کر بس جاتے. اگر آپ کو لوگ تنگ ہی کر رہے تھے، آپ لوگوں کو وہ لوگ رہنے نہیں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہی کام آپ لوگوں نے کرنے ہیں، تو کیا آپ اللہ تعالیٰ کی زمین پر کہیں اور جا کر بس جاتے. تو لہذا ناظرین اگر بندہ جائیں، دیکھو اپنی روزی روٹی کے لیے بھی تو ہجرت کر جاتا ہے نا، کہ جہاں اگر کم نظر آتی ہے تو بندہ وہاں کہتا ہے کہ یار یہاں ہمارا پورا نہیں ہو رہا ہے، ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں. تو اللہ کی راہ کی خاطر بھی اگر بندہ تنگ کر رہے ہیں، کسی کو لوگ تنگ کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہا ہے کہ جو رشتہ دار ہیں یا باقی لوگ جو ہیں وہ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے ہیں، یہ کام اگر میں کر رہا ہوں تو اللہ کی خاطر وہ بندہ اس جگہ کو چھوڑ بھی تو سکتا ہے. تو یہی بات فرشتے ان سے مرتے وقت وہ پوچھیں گے کہ کیا آپ پھر یہ کیوں نہیں کر رہے تھے، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی زمین تنگ نظر آ رہی تھی، تھوڑی نظر آ رہی تھی. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سو یہی وہ لوگ ہیں کہ ٹھکانہ ہے ان کا جہنم اور وہ بہت بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان لوگوں کو چھوڑا نہیں جائے گا کہ وہ کہیں گے ہم کمزور تھے، بے بس تھے، ہم کیا کرتے. ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں ہوگا اور وہ بہت بری جگہ ہے. یہی وہ لوگ ہیں کہ ٹھکانہ ان کا جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے. لازمی ہے کہ بخشے گا نہیں اللہ تعالیٰ، تبھی تو ان کو جہنم میں بھیجے گا. بخش دے تو پھر جنت ہے، کہ کمزور اور بے بس سمجھ کے کہے کہ چھوڑ دو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جتنی میں نے وہ کائنات بنائی ہے نا، اس کائنات کے حساب سے آپ وہیں سے جا سکتے تھے، کسی اور طرف جا کر رہ لو، لیکن کفر اور شرک کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا. اور خصوصاً شرک کو تو اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ نہیں، شرک والے کو معاف کرنا ہی نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 98 پہ یعنی 98 میں، مگر وہ کمزور اور بے بس مرد اور عورتیں اور بچے
جو نہیں کر سکتے کوئی تدبیر اور نہیں پاتے کوئی راستہ، یعنی ان میں سے وہ لوگ اتنے بے بس اور مجبور ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ وہاں سے جگہ کو چھوڑ بھی سکیں، پیسے وغیرہ بھی کوئی نہیں ہے، اور بالکل بے بس ہیں، کوئی بھی ان کے پاس تدبیر نہیں ہے، کوئی راستہ بھی ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے، تو وہ مرد، عورتیں اور بچے، سو یہ لوگ امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے، یعنی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے، کوئی حالات ان کو اجازت نہیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ان کے لیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ان کو بخش دے اور جنت میں بھیج دے۔ دیکھیں میں نے بتایا بات پچھلی آیات میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر حال میں رحم کرنے والا ہے تو دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کے پاس تدبیر کوئی نکل آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو پھر جنت کی طرف بھیج دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ آپ کو کوئی رحم کرنے والا نظر نہیں آئے گا، لہذا شرک کرنا چھوڑ دیں، ان پیروں فقیروں نبیوں اولیاؤں کے پیچھے جو بھاگنا ہوتا ہے، ان کے ناموں پہ سارا کچھ کرنا، ان کے ناموں پہ نظر اور نیاز وغیرہ کرتے رہنا، یہ کام چھوڑ دیں کہ آپ کی کوئی سبیل نکل پڑے۔ میں تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کوئی راستہ نکل پڑے کہ آپ جنت کی طرف جا سکیں، ورنہ آپ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑا مار رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو زخمی کرنے کے لیے خود ہی اتاولے ہو رہے ہو۔ اس طرح کے کام مت کریں اور پھر دوزخ کے اندر ایک دوسرے کو پیٹتے ہوئے جاؤ گے۔ اور اللہ ہے بے حد معاف کرنے والا اور بخشنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے۔ اور جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، پائے گا وہ زمین میں بہت سے ٹھکانے اور فراخی، اور جو نکلا اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، پھر آ لیا اس کو موت نے، تو ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمے، اور اللہ ہے بے حد معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ ناظرین آیت نمبر 100 پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین بہت بڑی ہے، اس کو بہت سارے ٹھکانے میں عطا کر لوں گا، اور اگر وہ ہجرت کر کے اللہ کی طرف نکل پڑا ہے، یعنی اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھ کے کہ یہاں کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں، میں اللہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اچھا ٹھکانہ عطا فرمائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو درمیان میں موت نے آ لیا، یعنی وہ مر گیا، تو اس کا اجر جو ہے، وہ ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو گیا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے قدم بڑھا لیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ بہت معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ لہٰذا ناظرین ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 100 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی بھی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے بالکل صحیح بنایا ہے۔ انسان کس طرح کا ہے اور کیا کچھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا آزاد چھوڑنا چاہیے تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس سے زیادہ اگر انسان کو آزادی دی گئی تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا آپ دیکھیں
ادارے جو ہوتے ہیں ان میں بھی جو بڑا ہوتا ہے اس کو اگر بہت زیادہ اختیارات مل جاتے ہیں تو ان اختیارات کو وہ کس طرح اڑاتا ہے. ابھی دیکھیں عدالتیں کس طرح پارلیمنٹ کے اندر گھسی ہوتی ہے، پولیس کس طرح عوام سے چھینا تانی کر رہی ہوتی ہے، فوج کو موقع ملتا ہے تو کیسے مارشل آئے لگا دیتی ہے. یہ انسان ہی ہے نا. تو انسان جو ہے وہ کہیں بھی اس کو موقع ملتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ہی اختیار دیا جتنا اختیار ہونا چاہیے تھا. اگر یہ اس طرح اختیارات مل جاتے تو پھر جو ہے نا انسان دوسرے انسان کو رہنے نہیں دیتا. لہذا قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھیں، کلام اللہ کو مقدم رکھیں، بزرگوں کی باتوں کو چھوڑیں. نہ ان کو پہلے پتا تھا، نہ پتا ہوگا، نہ رہے گا. جب تک دین کے معاملے میں دین کی کتاب ہی صحیح چیز بتا سکتی ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا. لہذا اس پہ چلیں اور انسانوں کے پیچھے اسے بھاگنا چھوڑ دیں. جزاک اللہ.